اب میدان میں ان نوجوانوں کو آنا تھا جن کے چہروں پر نور نبوت کی جھلک تھی۔ ایک طرف ہاشمی خون والے شیر دل جوان، جبکہ دوسری طرف بے وفا اور بزدل یزیدی۔ اہل بیت کا ایک نوجوان پورے لشکر کو تباہ کر سکتا تھا۔ پورا خاندان قربان ہو چکا تھا، بھائی شہید ہو چکے تھے، بیٹے قربان ہو چکے تھے، اور اب خاندان کا یہ آخری روشن چراغ بھی آخری سلام کر رہا تھا۔ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ کسی بہادر کا قدم میدان کی طرف نہ بڑھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کامیاب ہوئے تو موصل کی حکومت دلوا دوں گا۔ اس کا نیزہ توڑ کر ایسی تلوار ماری کہ وہ سر سے لے کر زین تک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ آپ کے آخری الفاظ تھے، اور پھر روح جسم سے پرواز کر گئی۔ ماں سے بچے کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ دشمنوں کی طرف سے آیا مگر پانی نہیں، ایک تیر۔ کچھ دیر تک درد سے تڑپتے ہوئے ننھے سے بچے کی آوازیں آتی رہی، پھر اچانک خاموشی چھا گئی، ہمیشہ کے لیے خاموشی۔ والدہ نے پرسکون چہرہ دیکھ کر سمجھا کہ بچہ سیراب ہو کر سو گیا ہے، لیکن جب بچہ قریب ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ تو ہمیشہ کے لیے سو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویب سیریز کا نام ہے داستان کربلا۔ آج 7واں ایپیسوڈ ہے۔ ہم پہنچے ہیں 10 محرم الحرام، کربلا کا میدان، 61 ہجری۔ اس دن کے واقعات کو جان رہے ہیں۔ قافلہ اہل بیت کے 50 سے زیادہ جانثار شہید ہو چکے تھے۔ اب صرف خاندان اہل بیت کے افراد باقی رہ گئے تھے۔ اب میدان میں ان نوجوانوں کو آنا تھا جن کے چہروں پر نور نبوت کی جھلک تھی، جن کی رگوں میں شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خون دوڑ رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر یزیدی لشکر کے دل خوف سے کانپنے لگے۔ ایک طرف ہاشمی خون والے شیر دل جوان تھے تو دوسری طرف بے وفا اور بزدل یزیدی۔ مقابلہ شروع ہوتا ہے اور اہل بیت کے بہادر اپنے حملوں سے کربلا کی پیاسی زمین کو دشمنوں کے خون سے سیراب کر دیتے ہیں۔ خشک ریگستان سرخ ہو جاتا ہے۔ نیزوں کی نوکوں پر یزیدیوں کو اٹھانا اور خاک میں ملا دینا یہ ہاشمی نوجوانوں کے لیے معمولی کرتب تھا۔ یزیدیوں میں سے جو سامنے آتا فنا ہو جاتا۔ بالآخر ابن سعد نے بھی یہ بات مان لی کہ اگر چالاکی سے کام نہ لیا جاتا اور اہل بیت پر پانی بند نہ کیا جاتا تو ان کا ایک ایک نوجوان پورے لشکر کو تباہ کر دیتا۔ ناظرین، یہ ظالم اہل بیت کے نوجوانوں سے ایک ایک کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، اسی لیے کئی یزیدی مل کر ایک حسینی کے سامنے آتے تھے، اور جب اس کے باوجود کامیاب نہ ہوتے تو دور سے تیروں کی بارش کر کے گرانے کی کوشش کرتے۔ اسی طرح مقابلہ جاری رہا اور اہل بیت کے نوجوان ایک ایک کر کے اپنی جانیں قربان کرتے رہے۔ یہ بہادر تیروں اور نیزوں کی بارش میں بھی پیچھے نہ ہٹے، گردنیں کٹوا دیں، خون بہا دیا، جانیں قربان کر دیں، مگر کلمہ ناحق زبان پر نہ آنے دیا، اور آخرکار ایک ایک کر کے تمام شہزادے شہادت کے جام نوش کرتے گئے۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کے نور نظر حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے۔ میدان میں جانے کی اجازت چاہتے تھے۔ اجازت دینے کے علاوہ کوئی راستہ بھی تو نہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس جوان بیٹے کو خود گھوڑے پر سوار کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اسلحہ پہناتے ہیں، فولادی خود سر پر رکھتے ہیں اور تلوار اور نیزہ ہاتھ میں تھماتے ہیں۔ ناظرین، ذرا سوچئے اس وقت اہل بیت کی ماؤں اور بچوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ پورا خاندان قربان ہو چکا تھا، بھائی شہید ہو چکے تھے، بیٹے قربان ہو چکے تھے، اور خاندان کا یہ آخری روشن چراغ بھی آخری سلام کر رہا تھا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے رخصت ہو کر میدان جنگ میں تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر یزیدی لشکر حیران رہ گیا۔ لوگوں نے ابن سعد سے پوچھا، یہ کون سوار ہے جس کی خوبصورتی آنکھوں کو متاثر کر رہی ہے اور جس کی بہادری دلوں میں خوف پیدا کر رہی ہے؟ اس بدبخت نے جواب دیا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، صورت و سیرت میں اپنے نانا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ مشابہ ہیں۔ سن کر کئی لشکریوں کے دل لرز گئے، ضمیر نے انہیں ملامت کی کہ وہ کن سے جنگ کر رہے ہیں، مگر ناظرین، ابن زیاد کے وعدے، یزید کے انعام و اکرام، دولت کی ہوس اور دنیا کی محبت نے انہیں اندھا کر دیا تھا، سو انہوں نے اپنے دل کی آواز بھی دبا دی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد سے فرمایا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ یہ سنتے ہی پورے لشکر پر خاموشی چھا گئی، کسی بہادر کا قدم میدان کی طرف نہ بڑھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر للکار کر فرمایا، اے ظالموں، اگر شیر خدا مولا علی کی طاقت دیکھنی ہے تو میرے مقابلے میں آؤ۔ ناظرین، کئی مرتبہ پکارنے کے باوجود جب کسی میں ہمت نہ ہوئی تو شہزادہ اہل بیت خود ہی دشمن کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔
آپ جدھر تلوار لے کر بڑھتے یزیدی گاجر مولی کی طرح کٹتے چلے جاتے، ہر وار بجلی کی طرح ہوتا اور دشمن کو خاک میں ملا دیتا۔ کافی دیر تک تیز دھوپ میں جنگ کرنے کے بعد علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس خیمے کی طرف آئے اور عرض کیا، بابا جان پیاس بہت شدت اختیار کر چکی ہے، 3 دن سے پانی بند ہے، تیز دھوپ، گرم ریگستان اور جسم پر لوہے کے ہتھیار آگ بن چکے ہیں۔ شفیق باپ نے جوان بیٹے کی پیاس دیکھی مگر پانی کہاں تھا؟ امام حسین نے اپنی انگوٹھی حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پر رکھ دی، اس سے کچھ سکون ملا۔ پھر آپ دوبارہ میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے اور فرمایا، اگر کوئی جان پر کھیلنے والا ہے تو سامنے آئے۔ ابن سعد نے اپنے ایک طارق نامی کمانڈر سے کہا کہ بڑے شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا ایک نوجوان تمہارے ہزاروں کے لشکر پر بھاری پڑ رہا ہے، پہلی بار اس نے مقابلے کے لیے پکارا تو تم میں سے کوئی آگے نہ بڑھا، پھر اس نے ہماری صفوں کو خون سے بھر دیا، بڑے بڑے بہادروں کو ختم کر دیا، وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک چکا ہے، پھر بھی تمہارے تازہ دم لشکروں میں سے کوئی اس کے مقابلے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی جو میدان میں آ جائے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کامیاب ہوئے تو موصل کی حکومت دلوا دوں گا۔ ناظرین، طارق نے یہ آفر سن کر کہا، مجھے ڈر ہے کہ میں نواسہ رسول علیہ السلام سے جنگ کر کے اپنی آخرت برباد کر لوں اور پھر بھی تو وعدہ پورا نہ کرے۔ ابن سعد نے قسمیں کھا کر اسے یقین دلایا کہ اگر اس نے وہ کر دیا جو وہ کہہ رہا ہے تو ابن سعد ہر حال میں اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ ناظرین، دنیا کی حکومت کی لالچ میں طارق میدان میں آ گیا، اس نے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے پہنچتے ہی آپ پر نیزے کا بھرپور وار کیا، مگر شہزادے نے نہ صرف اس وار کو روکا بلکہ اپنے نیزے سے اس بدبخت پر ایسا جوابی حملہ کیا کہ نیزہ اس کے سینے کو چیرتا ہوا پیٹھ سے نکل گیا اور وہ گھوڑے سے گر کر تڑپتا ہوا خاک میں مل گیا۔ طارق کو زمین پر تڑپتا ہوا دیکھ کر طارق کا بیٹا عمر بن طارق غصے سے چیختا ہوا میدان میں آیا، مگر حضرت علی اکبر نے ایک ہی وار میں اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ پھر طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے آگ کے شعلے کی طرح لپکا، مگر شہزادے نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے زین سے اٹھایا اور زمین پر زور سے پٹکا کہ اس کی بھی جان نکل گئی۔ اب شہزادے کی ہیبت سے پورے لشکر میں شور مچ گیا۔ اس کے بعد ابن سعد نے اپنے مشہور بہادر مصرع ابن غالب کو میدان میں بھیجا، اس نے نیزے سے حملہ کیا، مگر حضرت علی اکبر نے اس کا نیزہ توڑ کر ایسی تلوار ماری کہ وہ سر سے لے کر زین تک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ناظرین، یہ منظر دیکھنے کے بعد کسی میں ہمت نہ رہی کہ تنہا اس شیر ہاشمی کے سامنے آئے۔ بالآخر ابن سعد نے ابن طفیل اور ابن نوفل کو 1000 سواروں کے ساتھ بیک وقت حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ اٹھایا اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اس حملے میں بھی کتنے ہی بد نصیب مارے گئے، کتنے زخمی ہوئے اور کتنے پیچھے ہٹ گئے۔ اسی دوران پیاس کی شدت دوبارہ بڑھی، آپ گھوڑا دوڑا کر بابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا جان پیاس کی بہت شدت ہے۔ اس مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بیٹے، حوض کوثر سے سیراب ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے، اب تمہیں میرے نانا جان کے ہاتھوں سے وہ جام ملے گا جس کی لذت نہ زبان بیان کر سکتی ہے اور نہ عقل تصور کر سکتی ہے۔ ناظرین، یہ سن کر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔ آپ پھر میدان کی طرف لوٹ آئے اور دشمنوں پر حملہ کر دیا، مگر اس مرتبہ یزیدی لشکر نے چاروں طرف سے گھیر کر آپ پر حملہ شروع کر دیا۔ آپ بہادری سے مقابلہ کرتے رہے، دشمنوں کو خاک و خون میں ملاتے رہے، مگر آخر کب تک تیروں، تلواروں اور نیزوں کی بارش کا اکیلے آپ مقابلہ کرتے، وہ بھی چاروں طرف سے حملے مسلسل ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ شدید زخمی ہو گئے، جسم مبارک زخموں سے چور ہو گیا۔ پھر اسی حالت میں آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان میں پہنچے اور اپنے شہزادے کو اٹھا کر خیمے میں لے آئے۔ خیمے میں لا کر بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا۔ حضرت علی اکبر نے آنکھ کھولی اور اپنا سر والد کی گود میں دیکھ کر فرمایا، اے بابا جان، میں دیکھ رہا ہوں آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جنتی حوریں شربت کا جام لیے میرا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہا، پھر شہزادے کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، میدان کربلا میں اہل بیت کا صبر وہ صبر ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آل رسول نے رضا و صبر کا وہ امتحان دیا، اس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ بڑے سے لے کر بچے تک ہر ایک مصیبت میں گھرا ہوا تھا۔ امام حسین کے چھوٹے شہزادے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی دودھ پیتے بچے تھے، پیاس کی شدت سے بیتاب تھے، خشک ہونٹ، سوکھی زبان، ننھے ہاتھوں کا بے چینی سے ہلنا، کبھی ماں کی طرف دیکھتے، کبھی والد کی طرف۔ وہ ننھے علی اصغر کیا جانتے تھے کہ ظالموں نے پانی بند کر دیا ہے،
ماں سے بچے کی حالت دیکھی نہ گئی. انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اس ننھی جان کی بےتابی دیکھی نہیں جاتی, اسے گود میں لے جا کر دشمنوں کو دکھائیے, شاید اس بچے پر ہی رحم آ جائے اور پانی کے چند قطرے دے دیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ننھے شہزادے کو سینے سے لگا کر دشمن کے سامنے تشریف لائے اور فرمایا, میں اپنا پورا خاندان تمہارے ظلم پر قربان کر چکا ہوں, اگر تمہارا غصہ مجھ پر ہے تو میں حاضر ہوں, مگر اس دودھ پیتے بچے پر رحم کرو, یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے, اس کے حلق کو پانی کے چند قطرے دے دو. ناظرین, ظالموں کے دلوں پر اس بات کا بھی کوئی اثر نہ ہوا, بلکہ وہ ظالم پانی تو کیا دیتے, انہوں نے پانی کی بجائے ایک تیر مارا جو امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کو لگا. امام علی مقام نے تیر نکالا, شہزادہ ننھا شہزادہ ہاتھوں میں تڑپ رہا تھا. کچھ دیر تک درد سے تڑپتے ہوئے ننھے سے بچے کی آخری آوازیں آتی رہیں, پھر اچانک خاموشی چھا گئی, ہمیشہ کے لیے خاموشی. خیموں والے تو انتظار کر رہے تھے کہ بچہ پانی پی کر واپس آئے گا, مگر انہیں کیا خبر تھی کہ اب علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. جب امام حسین شہزادے کو خیمے میں لائے تو والدہ نے پرسکون چہرہ دیکھ کر سمجھا کہ بچہ پانی پی کر سیراب ہو کر سو گیا ہے. جب حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ تو ہمیشہ کے لیے سو گیا ہے. فرمایا, وہ بھی ساقی کوثر کے جام رحمت و کرم سے سیراب ہونے کے لیے اپنے بھائیوں سے جا ملا. اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ چھوٹی قربانی بھی قبول فرمائی. اسی طرح ناظرین, حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شہید ہو گئے. اب وقت آیا کہ جان نثار ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جانے قربان کرتے چلے گئے. اب تنہا حضرت امام ہیں اور ایک فرزند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور وہ بھی بیمار و ضعیف. آگے کیا ہوا, قربانی کی عظیم داستان اگلے ایپیسوڈ میں سنیں گے. ناظرین, یہ واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کتنا ظلم ہوا ہے, کتنی تکلیف اٹھائی گئی ہے, اور یہ ساری تکلیفیں دین کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے اٹھائی گئی ہیں. کیا ہم اور آپ دین کا نام روشن کر رہے ہیں؟ ضرور سوچئے گا. ہم سب نے دنیا سے جانا ہے اور ہماری تو تمنا ہے کہ کربلا والوں سے ہماری ملاقات ہو, امام حسین سے ملاقات ہو. کیا جواب ہے ہمارے پاس کہ جنہوں نے اس دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کیا, ہم اس دین کی کیا خدمت کر رہے ہیں؟ ضرور سوچئے گا. اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.